نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، سنو غور سے، فرمایا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان الحرص علی المال وطول العمل. بہت اہم حدیث ہے. میں سمجھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے یہ حدیث. یہ الفاظ نبی کی زبان کے علاوہ کسی اور زبان سے جاری ہو ہی نہیں سکتے. اتنی گہری علم کی بات ہے اس میں. یہ تو بڑے بڑے ماہر نفسیات آج تحقیق کے بعد اس بات کو ثابت کرتے ہیں، اور وہ بھی اتنے خوبصورت الفاظ میں ثابت نہیں کرتے. اتنے خوبصورت ورڈنگ اور اتنے پیارے الفاظ میں اس مضمون کو ثابت کیا. وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے، خوب اچھی طرح سمجھو، اور کسی اور کے بارے میں نہیں کہ آپ اپنے علاقوں کے بوڑھوں کو دیکھنا شروع کر دیں، یار یہ ایسے ہیں. اپنے بارے میں ہر آدمی، میں اپنے بارے میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں. کیا فرمایا نبی نے؟ یحرم ابن آدم، انسان یعنی آدم کی اولاد جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے، یشب فیہ اثنتان، دو چیزیں اس میں جوان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دیکھو انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو ہر چیز بوڑھی ہوتی ہے نا، اس کی آنکھیں بھی بوڑھی ہو جائیں گی، سماعت بھی بوڑھی ہو جائے گی، گھٹنے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، پاؤں بھی بوڑھے، ہر چیز سے بڑھاپا جھلکتا ہے نا. جذبات بھی بوڑھے ہو جائیں گے، شوق بھی بوڑھے ہو جائیں گے. لیکن آپ نے فرمایا دو چیزیں کیا ہوتی ہیں اس میں؟ جوان ہوتی ہیں، خوب زور پکڑتی ہیں. وہ الحرص علی المال، دولت کی محبت. نہیں آ رہی بات؟ حالانکہ وہ تو کم ہونی چاہیے نا بھائی. قبر کے قریب ہو رہا ہے انسان تو دولت کی محبت تو کم ہونی چاہیے، جوانی میں زیادہ ہونی چاہیے. یار ابھی تو میں نے رہنا ہے 20 30 40 سال، اور ابھی تو کھانے پینے کی عمر ہے تو پیسہ کماؤں. لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ جوانی میں اتنی نہیں ہوتی جتنی بڑھاپے میں زیادہ ہوتی ہے. وہ تو بوڑھا بیچارہ کما نہیں سکتا، اس لیے وہ اپنی جذبے کو لے کے بیٹھا رہتا ہے، اعصاب میں طاقت نہیں ہوتی. دو چیزیں جوان ہوتی ہیں، ایک کیا ہے؟ الحرص علی المال، دولت کی محبت. دوسری بات فرمایا طول العمل، لمبی لمبی امیدیں. حالانکہ ہونا بالکل الٹا چاہیے. جوانی میں لمبی امیدیں ہونی چاہیے. بھائی ابھی تو 40 سال رہنا ہے، ابھی تو میں یہ کروں گا، ابھی تو میں یہ کروں گا، ابھی تو میں یہ کروں گا، ابھی تو یوں ہوگا. جوانی میں بھی ہوتی ہیں امیدیں. جیسے جیسے عمر زیادہ ہو دنیا سے امیدیں کم ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ لیکن آپ نے فرمایا یہ امیدیں بڑھتی ہیں، جوان ہوتی ہیں. یہاں علماء نے ایک بہت گہرا نقطہ بیان کیا ہے. فرمایا اس سے تو انسان کو بوڑھوں کے بارے میں بدگمانی ہوگی. کسی بھی بوڑھے کو آپ دیکھو گے تو شریعت میں تو بوڑھے کا احترام ہے نا. کیا کریں یار، کیسے سمجھائیں؟ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی شریعت میں بوڑھے کا احترام ہے تو ہم کیسے احترام کریں گے بوڑھے کا جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ اس بوڑھے میں دو برائیاں ہیں. اس میں تو سارے مشائخ، سارے بزرگ، سارے علماء معاذ اللہ لپیٹ میں آ گئے کہ یار جو بھی سفید داڑھی والا ہے بوڑھا ہے، اس میں دو برائیاں ہیں، ایک دنیا سے محبت اور ایک دولت کی محبت. تو یہ تو بری چیز ہے نا، اس سے تو انسان کو نفرت ہوتی ہے. تو علماء نے بیان کیا کہ حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہیں کہ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں. نہ، دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں. جوان وہی چیز ہوتی ہے جو پیدا پہلے ہو چکی ہو. تو کیا مطلب؟ اگر جوانی میں یہ چیزیں تھیں تو بڑھاپے میں کم نہیں ہوں گی، بڑھیں گی. جوانی میں تھی ہی نہیں تو پھر بڑھاپے میں جوان نہیں ہوگی، کیونکہ پیدا ہی نہیں تھی. تو جو چیز ہے ہی نہیں تو وہ جوان اور بوڑھی کہاں سے ہوگی؟ اگلی دفعہ میں فوج کو بلاؤں گا سمجھانے کے لیے. پولیس تو کئی دفعہ بلائی ہے مگر سمجھ میں نہیں آیا. تو اس حدیث سے پتہ کیا چلتا ہے؟ تو کیسے نپے تلے الفاظ ہیں نبوت کے. کوئی حرف بھی نبی کی زبان سے ایسا نہیں نکلا جس کو آپ پکڑ کے اس پہ اعتراض کر سکیں. کوئی حرف نہ ہمارے نبی کی زبان سے ایسا نہیں نکلا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے علوم نبوت یہ دلیل نبوت ہیں. نبی کی جو تعلیمات ہے نا، یہ تعلیمات خود نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہیں. 1400 سال پہلے جب نہ لکھنا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، نہ کوئی ایسی چیزیں سائنس اور ٹیکنالوجی اور ایسے جو ہے فلسفہ وجود میں آیا تھا، اور پیدائشی یتیم ان کی زبان سے اللہ نے کیسے الفاظ نکلوائے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ جوانی میں ان دو برائیوں کو ختم کر لو تو بڑھاپا اچھا گزرے گا. جوانی میں اگر ختم نہیں کی اور یہ سوچا کہ یار ابھی تو میں جوان ہوں, کوئی بات نہیں یار, ابھی تو مجھے امیدیں لگانے دو, ایک پلاٹ میں بحریہ ٹاؤن میں لے لیتا ہوں, 10 پلاٹ گلشن معمار میں لے لو, 2-4 اگر ادھر ہو جائیں تو پھر ایسا کروں گا, شیخ چلی کی طرح منصوبے بنا رہا بیٹھ کے. کسی نے سمجھایا بھائی تو اپنی قبر کو دیکھ, بولے بھائی جب 40 45 50 کے ہو جائیں گے ایک قبر کے قریب تو پھر دیکھ لیں گے قبر کو. تو حدیث میں اس نظریے کی نفی ہے کہ نہیں پھر نہیں دیکھے گا, ابھی 20 پلاٹ جمع کرنے کا شوق ہے نا, تو جب تھوڑا بوڑھا ہوگا تو 40 پلاٹ کا شوق پیدا ہو جائے گا, یہ بڑھے گا کم نہیں ہوگا. ابھی سے ختم کر لو اس کو, ابھی بریک لگا دو, بعد میں بریکیں فیل ہیں. نئی گاڑی ہے ابھی بریک لگا لو, ٹھیک ہے نا. گاڑی کے پرانا ہونے کا انتظار کرو گے تو بریک شو بھی پرانے ہو چکے ہوں گے. 25-30 بندوں کو مار کے چوتھی دفعہ میں جا کے لگے گی, اور وہ بھی جب لگائے, ورنہ تو آج کل ایسی بریکیں فیل ہوتی ہیں بڑھاپے میں پھر سیدھا ہی نہیں ہوتا انسان. اس کی ایک اور دلیل جو میں دعویٰ کر رہا ہوں, اس کی ایک اور دلیل, یہ تو حدیث سے دلیل ہے, بزرگوں کے اقوال سے دلیل, ایک مشاہدے سے دلیل. مشاہدہ بھی تو ایک دلیل ہے نا. دیکھو جیسے گناہگار گناہوں سے توبہ کرتا ہے, ایسے ہی کافر جو توبہ کرتا ہے وہ کس جرم سے کرتا ہے؟ کفر سے. یہ بھی تو ایک جرم ہے نا کفر, جس پہ اس کو قربانی دینی پڑتی ہے, اور کافر کی قربانی مسلمان کی قربانی سے زیادہ ہے, کیونکہ کافر جب قربانی دیتا ہے اسے پورا خاندان چھوڑنا پڑتا ہے, اپنا پورا مذہب تبدیل کرنا پڑتا ہے, وراثت سے محروم ہونا پڑتا ہے. ایک عیسائی اگر مسلمان ہو گیا اب اسے عیسائیوں کی وراثت نہیں ملے گی. بیوی کا نکاح, بیوی نے اگر اسلام قبول نہیں کیا نکاح ختم ہو جائے. عیسائی عورت کا تو خیر برقرار رہتا ہے, لیکن اگر اس کے اپوزٹ ہو, مرد جو تھا وہ عورت مسلمان ہو گئی اور مرد عیسائی ہے, اور مرد نے اسلام قبول نہیں کیا تو نکاح ختم ہو جائے گا. تو کتنی بڑی قربانی ہے عورت کے لیے, کتنی بڑی قربانی. ہندو کے لیے بہت بڑی قربانی اپنے مذہب کو چھوڑنا, عیسائی کے لیے بہت, اور ان کی عورتوں کے لیے تو اور بڑی قربانی ہے, کیونکہ عورت تو پورے خاندان سے کٹ جاتی ہے, بچوں سے محروم ہو جائے. میں ایسی عورتوں کو جانتا ہوں, عیسائی عورت نے اسلام قبول کیا, بچے باغی ہو گئے, شوہر نے چھوڑ دیا, خاندان نے نکال دیا اس کو, مگر اللہ کے دین پر ڈٹی رہی ہے مضبوطی سے. یہ عورتوں کی قربانی ہے. تو یہ بھی تو بریک ہے نا کہ جس کفر میں اور جس عیاشی میں جا رہے تھے اس عیاشی سے واپس ٹرن لے لیے. تو کافروں میں جو اسلام قبول کرنے کا ریشو ہے وہ 99.99% جوانوں میں ہے, بوڑھوں میں نہیں ہے. حالانکہ بوڑھے کے لیے توبہ کرنا آسان ہے, اس نے ساری زندگی شباب کباب میں گزار دی. اب اگر وہ 90 سال میں اسلام قبول کرتا ہے تو اسلامی تعلیمات کو فالو کرنا بہت آسان ہے اس کے لیے. سود کھانے کے لیے منہ میں دانت ہی نہیں ہے. اب تو حلال کھانے کے لیے دانت نہیں ہے تو سود کہاں سے کھائے گا وہ. شراب پینے کے لیے جگر, شراب کو ہضم کرنے کے لیے جگر میں طاقت ختم ہو گئی. زنا کی ویسے ہی طاقت ختم ہو گئی. اب کیا جا رہا ہے بھائی, تو اسلام قبول کر لے, اور اگر خاندان تجھے اول تو نکالے گا نہیں, اس بڑھاپے میں اگر اسلام قبول بھی کر لو گے لوگ بولیں گے پردادا کا دماغ خراب ہو گیا, کیا کرنا ہے. وہ تھوڑی بائیک آؤٹ کریں گے, انہیں ٹھیک ہے بھائی پڑھا رہے وہاں نماز پڑھ لیا کر. لیکن بوڑھا ایک بھی میں نے نہیں دیکھا غیر مسلموں نے جس بوڑھے نے اسلام قبول کیا. میرے ہیں ایسے, میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا.